إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور ہمیں قرآن کے فہم سے نوازے، اور ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، ہم نے گزشتہ کی مجلس میں خلافت عثمانیہ کو لے کر اس کی اہم تاریخ اور اس کے اہم خلفاء کی سوانح عمری آپ کے سامنے لانے کے سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ ہم نے کل کی مجلس میں عثمان الاول، جو خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں، ان کی کیسی پرورش ہوتی ہے اور وہ کیسے ترقی کرتے ہیں، اور معمولی ایک قبیلے کے سردار سے لے کر ایک عمارت کے امیر کیسے بن جاتے ہیں، اس کی ہم نے ہلکی پھلکی تفسیر تفصیل آپ کے سامنے ہم نے رکھی۔ عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی کے حق میں اچھے کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے اتنی ترقی دیتا ہے اس کے ذریعے سے دین کی بہت بڑی خدمت لے لیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جس کا ذکر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بالکل معمولی گھرانے میں ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی حالت انتہائی قسم پرسی کی تھی اور غریبوں کی حالات تھی۔ ان کی ایک جھوپڑا پٹی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور ان کی ماں ان کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹے سے ٹوکرے میں رکھ کر انہیں ندی میں چھوڑ دیتی ہے، اور یہ بکسا اس وقت کے ظالم بادشاہ فرعون کے محل کے سامنے پہنچتا ہے، اور اس بکسے کو فرعون کی بیوی اٹھا لیتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ایوانے میں پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، ان کی پرورش ہوتی ہے۔ اور وہ فرعون جو آگے چل کے ان کا سب سے بڑا دشمن بنتا ہے، اور یہ فرعون کے سب سے بڑے دشمن بنتے ہیں، دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور فرعون کے ایوانے میں ان کی پرورش ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کے ہاتھوں سے فرعون کی ہلاکت کو رکھا۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ مکے کے وادیوں میں معمولی سے لوگ تھے، ان میں سے اکثر و بیشتر چرواہے تھے، جانوروں کو چلانا یہ ان کا کام تھا، لیکن اللہ نے انہیں دین دیا، انہیں علم دیا، انہیں تقوی دیا، یہاں تک کہ وہ بڑے ہوتے ہیں، اور سارے عالمی اسلامی کے ان میں سے بعض خلفاء ہوتے ہیں، بعض عمراء ہوتے ہیں، بعض علماء ہوتے ہیں، بعض بڑے بڑے مشیرین ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین کی خدمت کی۔ تو اس لیے اگر کوئی بھی بچہ، کوئی بھی نوجوان اگر صحیح راستے میں ترقی کرتا ہے، اس کی ہمیں ہمت افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فرد اور یہ لڑکا آگے چل کے بہت بڑا نام کمائے اور بہت بڑی دین کی خدمت کرے۔ ایسے ہی ہیرو بنائے جاتے ہیں، ایسے ہی
بڑوں کی تربیت کی جاتی ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں جہاں پر اس تعلق سے کوئی غور نہیں کرتا، ایسے نوجوان جن کے اندر ڈھیر ساری صلاحیتیں ہیں، جو اچھا پڑھ سکتے ہیں، اچھا کر سکتے ہیں، اچھی ترقی کر سکتے ہیں، ان کی ان اہمیتوں کو، ان کی ان خوبیوں کو لوگ اسے جو ہے تراشتے نہیں، اسے نکھارتے نہیں، بلکہ انہیں ضائع کرنے دے دیتے ہیں۔ یہ افسوس کا منظر ہے جو آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم نے کسی بھی ایک لڑکے کے اندر، کسی بھی بچے کے اندر کسی بھی قسم کی خوبی ہم نے دیکھی تو ہم اس کی ستائش کریں، اس کی پذیرائی کریں، اس کی تعریف کریں اور اسے انکریج کر کے ترقی کے راستے میں ڈالیں۔ ایسے ہی ہیروز بنائے جاتے ہیں، ہیروز ایسے ہی نکل نہیں آتے، بلکہ اس کے پیچھے باقاعدہ محنت ہوتی ہے۔ تو ہم جس کی تاریخ دیکھ رہے ہیں عثمان اول، ان کے پیچھے ان کے والد کی محنت اور تغرل، اور ان کے جو علمی شیخ جن کا نام ادیب علی تھا، ان کی محنتوں کا نتیجہ کہ عثمان جیسی شخصیت نکل آئی اور آگے چل کے خلافت عثمانیہ کے ایک بہت بڑے بانی بنتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، ان کی زندگی میں ہمارے لیے یہ بہت بڑی عبرت ہے جسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اور ہم اور آپ کو اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے معاشرے میں ایسے بہترین افراد نکالے جن کے ذریعے سے دین کی قیادت ہو اور جن کے ذریعے سے دین کی بہت بڑی خدمت ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے، عثمان اول کے تعلق سے ہم نے کل کی مجلس میں چند باتیں سنی تھی، اسے تھوڑا ریکیپ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا کہ عثمان اول جنہیں ایک قبیلے کا سردار بنایا جاتا ہے، اور ان کے والد جن کا نام ارطغرل تھا، یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے قبیلے قائی کو ترقی دی، جن میں صرف 400 لوگ ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک بہت بڑی ایک طاقت بنائی، اور انہوں نے اس وقت کے سلجوقی بادشاہ کی مدد کر کے انہوں نے ایک گاؤں اس قبیلے کے لیے لے لیا جس کا نام سکوڑ تھا، اور اس کے ذریعے سے آگے چل کے بہت ترقی ہوئی۔ اور ان کے والد سلیمان شاہ جو ایک نہر میں غرق ہو کے وفات پا جاتے ہیں، ان کی کچھ خاص کامیابیاں نہیں تھی۔ اور ان کے والد عثمان الکبیر جو حجاز سے ہجرت کر کے قونیا گئے، اور وہاں پر قائی قبیلے سے ان کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے اس قبیلے کی سرداری حاصل کی اور قبیلے کے سردار اور زعیم بن جاتے ہیں۔ اور ان کے سردار بننے کے بعد قبیلے کے اندر جو ہونہار افراد تھے وہ نکھر کر سامنے آتے ہیں، اور جن کے ذریعے سے آگے چل کے آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا کام ہوا۔ تو عثمان اول کے تعلق سے ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا کہ انہوں نے انازول میں، جہاں سکوڑو نامی ایک چھوٹے سے قریے میں ان کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے یہ ترقی کرتے ہیں، اور آس پاس کے چھوٹے چھوٹے قریوں کے قلعوں کو، چھوٹے چھوٹے قلعوں کو جہاں پر عیسائی بزنطینی کی حکومت تھی، ان قلعوں کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ انازول کے اس علاقے کو سمجھ لیجیے، اسے انگلش میں انٹالیا کہتے ہیں۔ یہ ترکیہ جو آج ہے اس کے ساؤتھ کا حصہ ہے۔ پورا آپ ترکیہ جوڑیں گے تو ترکیہ کا نارتھ اور ساؤتھ دو حصے بنتے ہیں، اور ایک طرف استنبول ہے۔ ترکیہ کا ایک حصہ یورپ میں ہے اور ایک حصہ ایشیا میں ہے، اسی لیے ترکیہ دونوں کانٹیننٹ سے اس کا تعلق ہے، ایک حصہ یورپ میں ہے اور ایک حصہ ایشیا میں ہے۔ تو اناضول اس علاقے کو کہتے ہیں جو حصہ ایشیا میں ہے اور جو حصہ ساؤتھ میں پڑتا ہے، اس علاقے کو اناضول کہتے ہیں۔ یہاں پر 3 بڑی بڑی مشہور بستیاں تھی اس زمانے میں۔ ایک بستی جس کا نام بروسا، دوسری بستی جس کا نام نیقیہ، اور تیسری بستی جس کا نام نیقیہ میڈیا۔ یہ 3 اہم سٹیز ہیں جو آج بھی ہیں، لیکن نام ان کے مختلف ہیں۔ یہ تینوں سٹیز بیزنٹین طاقتوں کے پاس تھی، عیسائی بیزنٹینز کے پاس یہ 3 سٹیز تھی۔ تو جب عثمان اول نے اپنے قبیلے کو اسے ترتیب دے کر سکوڑ کے علاقے میں انہیں بسایا اور آس پاس کے قلعوں کو اپنے قبضے میں لیا، تو یہ چھوٹا سا قریہ ایک چھوٹے سے سٹی کا شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی کامیابیوں کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر، ہم نے کل کی مجلس میں سنا کہ سلجوقی بادشاہ جن کا نام علاء الدین سلجوقی ثالث تھا، وہ عثمان اول کو بلاتے ہیں اور وہ انہیں اب ایک امیر کا درجہ دیتے ہیں، یہاں پر 2-3 باتیں آپ کو سمجھنے کی۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ سلجوقی
گورنر کون ہیں جو عثمان اول کو امیر بناتے ہیں؟ آخر ان کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ سلجوقی ان کا تعلق عباسی خلافت سے ہے، یہ عباسی خلافت کے گورنرز ہیں، اور جتنے بھی علاقے تھے خاص طور پر اناضول اور دوسرے ترکیہ کے جتنے بھی ممالک تھے وہاں پر سلجوقیوں کی حکومت تھی، اور سلجوقی یہ عباسی خلافت کے ماتحت تھے، گویا کہ خلیفہ کے ایک گورنرز تھے، خلیفہ کے یہ سلاطین تھے۔ لیکن یہ وہ زمانہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا، جس دن عثمان اول کی پیدائش ہوئی اس دن خلافت عباسیہ گر گئی، 656 ہجری میں خلافت عباسیہ گر گئی، اور خلافت عباسیہ کو گرانے کے پیچھے تاتاریوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ تاتاری کون ہے؟ یہ منگول سے اچانک بعض وحشی قبائل نکلتے ہیں، پتہ نہیں کس کی عبادت کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ کس قسم کے انسان تھے، لیکن انہوں نے عالم اسلامیہ میں ایک قیامت برپا کر دیا۔ جہاں کہیں بھی گئے لوگوں کو انہوں نے بے تحاشا قتل کیا، یہاں تک کہ بغداد کے اس سٹی کے اندر گھوڑوں کے گھٹنوں تک انہوں نے خون بہایا، اتنا بھیانک ہنگامہ انہوں نے مچایا۔ اس وقت ایک بہت بڑے مورخ جن کا نام ابن اسیر ہے، انہوں نے تاریخ کی بہت ہی اہم کتاب لکھی الکامل فی التاریخ کے نام سے، الکامل فی التاریخ کے نام سے۔ انہوں نے اس میں کہا کہ ہم نے تو یہاں پر قیامت سمجھ لیا، ان لوگوں نے جو مظالم ڈھائے، ان لوگوں نے جس انداز سے خون بہایا، قتل و غارت گیری عام کی، ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ یہاں پر قیامت برپا ہو گیا ہے۔ اس وحشیانہ انداز سے ان لوگوں نے بدترین سلوک کیا انسانیت کے ساتھ۔ تو یہ لوگ آئے اور سارے عالمی اسلامیہ کو انہوں نے دبوچ لیا، اور خاص طور پر جو بڑے بڑے سٹیز تھے جیسے بغداد ہو گیا، کوفہ ہو گیا، بصرہ ہو گیا، ان مصر کے اندر قاہرہ ہو گیا، اور ایسے بڑے بڑے سٹیز میں جاتے وہاں پر بربادی مچاتے، اور چھوٹے چھوٹے علاقوں کو انہوں نے شروع میں چھوڑ دیا۔ تو جب انہوں نے چھوٹے چھوٹے علاقوں پر حملہ نہیں کیا تو وہ زمانہ تھا یہ خلافت عثمانیہ کے آغاز کا، جہاں سکوڑ جیسے علاقوں کی طرف یہ نہیں آئے تو یہ علاقے ان کی نظر میں نہیں پڑے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ سلجوقی یہ خلافت عباسیہ کے ماتحت رہتے ہیں، تو علاء الدین سلجوقی جو عثمان اول کو بلا کے امیر کا درجہ دیتے ہیں، امیر کا منصب دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں خاندانی تلوار دیتے ہیں، انہیں بہترین لباس دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ڈھیر سارے القاب سے نوازتے ہیں۔ انہیں ٹائٹل دیا جاتا ہے الغازی، انہیں ٹائٹل دیا جاتا ہے سلطنت شاہ، ایسے ڈھیر سارے ٹائٹلز کے ساتھ، اور 1,00,000 درہم انہیں حکومت چلانے کے لیے دیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ عبدالعزیز بیک نامی ایک مضبوط وزیر کو ان کی خدمت میں لگا دیا جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اب یہ قبیلہ نہیں، یہ چھوٹا سا قریہ نہیں، اب یہ عثمانیہ سٹیٹ کے امیر ہیں۔ تو یہ علاء الدین سلجوقی تھے جنہوں نے عثمان اول کو امیر بنایا۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ سلجوقی کے ہاتھ میں یہ طاقت اس لیے کہ ان کا بیک اپ خلافت عثمانیہ سے، خلافت عباسیہ سے ہو رہا تھا۔ اب جب خلافت عباسیہ گر گئی، تتاریوں نے مختلف علاقے جو سلجوقیوں کے ہاتھ میں تھے ان پر بھی حملے کیے، اور انہیں بھی انہوں نے بہت کچھ لوٹا۔ یہاں پر مجھے ایک اہم واقعہ آ جاتا ہے جو عثمان اول کی زندگی میں بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ جب سلطان اول کی ترقیاں ہو گئی، قلعوں کو فتح کیا، عیسائیوں کو اپنے ماتحت کیا، تو انہیں امیر بنایا گیا، انہوں نے اپنی ترقی کو نہیں روکا۔ وہ زمانہ تھا جب یہ قلعے کا عیسائی امیر عثمان اول کو یہ ٹائٹل ملنے کے بعد ایک دعوت دیتا ہے، کہتا ہے کہ میری لڑکی کی شادی ہے، آپ ضرور تشریف لائیں۔ تو عثمان اول اس دعوت کو قبول کر کے اس دعوت میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں عثمان اول کے ایک پرانے ساتھی جن کا نام کوسا میخائیل تھا، جو کہ عیسائی تھے، عثمان اول کے بچپن کے ساتھی تھے، یہ دونوں مل کے شکار کھیلتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا قائی قبیلے کا اصل کھانے پینے کا ذریعہ شکار سے پورا ہوتا تھا، چونکہ نومڑی قبیلہ تھا، تو یہ وہ زمانے کا دوست تھا۔ تو کوسا میخائیل نے خط لکھ کے عثمان اول سے بتایا کہ نہیں، آپ کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر بہترین سازش رچی جا رہی ہے، بلکہ بدترین سازش رچی جا رہی ہے۔ اس نے دلائل سے ثابت کیا عثمان اول کو کہ دیکھو تمہیں ختم کرنے کے لیے پروگرام ہے۔ تو عثمان اول بجائے اس کے کہ وہ دعوت کا انکار کرتے، انہوں نے کہا تو اب ہم کو جانا ہی ضروری ہو گیا، جب انہوں نے ہمیں ختم کرنے کے لیے دعوت دی تو ہمیں جانا ضروری ہے۔ تو عثمان اول اپنے ساتھ 40 بہترین سپہ سالاروں کو لیتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں کہ سب آپ برقع اوڑھ لیں، عورتوں کی طرح لباس پہن لیں، ہم جائیں گے دعوت اٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو جاتے ہیں، دعوت میں بیٹھتے ہیں اور کھانا پینا ہوتا ہے، تو وہ لوگ حملہ کرنے کے لیے جو عملہ تیار کیے ہوئے تھے وہ اچانک حملہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو عثمان اول ایک چیخ لگاتے ہیں تو سب اپنے اپنے پردوں سے نکلتے ہیں ننگی تلواروں کے ساتھ،
اور یہاں پر ان لوگوں کا معاملہ تمام کیا جاتا ہے اور اس عیسائی جو امیر تھا اسے پکڑا جاتا ہے, اسے عرض کیا جاتا ہے اور اس نے خود اپنے قلعے کو دعوت دے کے عثمان اول کے ہاتھ میں کر دیا. عثمان اول نے اس پورے قلعے کو اپنے قبضے میں کر لیا. تو یہ ایک نمونہ ہے کیسے عثمان اول ہوشیار اور سمجھدار تھے. انہوں نے جیسے ہی اپنی عمارت کا آغاز کیا تو ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے انٹیلیجنس کو ٹائٹ کر دیا, اور خلافت عباسیہ ساری دنیا میں ان کے انٹیلیجنس کے لیے بہت مشہور ہے. اور خاص طور پر خلیفہ ہے جن کا نام المستنصر باللہ تھا, یہ وہ آدمی ہے کہا جاتا ہے کہ ان سے زبردست انٹیلیجنس دنیا میں کسی نے نہیں بنایا. اگر ہندوستان میں اگر کوئی ایک آدمی کوئی چیز خریدتا تو بغداد کے سڑک کے بعض تاجروں کو معلوم ہوتا کہ اس نے فلاں گھنٹے میں کون سے کپڑے خریدے, فلاں گھنٹے میں کون سی چیز کی اس نے ڈیل کی. یہاں پر ہندوستان کے اندر اگر کسی نے ایسا کیا تو بغداد کے تاجروں کو معلوم ہو جاتا تھا اور بغداد کی حکومت کو معلوم ہو جاتا تھا کہ مصر کے سڑکوں میں کون کون ہے اور ہندوستان کی دہلی کے اندر سلطنتوں میں کون کون انوالوڈ ہے. اس حد تک انٹیلیجنس کو ان لوگوں نے بہت ترقی دے رکھی تھی. تو سلجوقیوں نے عباسیوں سے انٹیلیجنس سیکھا اور عثمان اول اور ان کے والد ارطغرل چونکہ سلجوقیوں کے ساتھ تھے تو انہوں نے انٹیلیجنس کی صلاحیت کو پیدا کیا. کہا جاتا ہے کہ عثمانی سلطنت کی بنیاد اس لیے مضبوط ہوئی کیونکہ انہوں نے اس انٹیلیجنس اور اسپائی کے سسٹم کو بہت ہی زبردست مضبوط کیا ہوا تھا. اور صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنکی, دونوں جو سلجوقیوں سے ان کا تعلق تھا تو ان کے یہاں بھی بھیانک انٹیلیجنس تھا. اور صلاح الدین ایوبی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ میدان میں اترنے سے پہلے میدان جیت لیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں پوری خبریں مل جاتی اور دشمن کی پوری کمزوریوں سے واقف ہوتے اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پر ضرب لگانا ہے اور کہاں پر مارنا ہے اور بڑی آسانی سے میدان جیت لیتے تھے. تو سلجوقیوں نے یہ جو اسپائی سسٹم بنایا اس سے صلاح الدین ایوبی کو جہاں ڈھیر سارے فائدے ہوئے وہاں عثمان اول کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو انہوں نے اسی زمانے میں اپنے انٹیلیجنس کو ٹائٹ کیا ہوا تھا اور بہت زیادہ خبریں انہیں بہت تیزی سے مل جاتی تھی. تو یہ زمانہ تھا عزیز دوستوں کہ عثمانی سلطنت کا آغاز ہوا, وہ قبیلے سے عمارت میں تبدیل ہوئے اور بڑی تیزی سے اپنے باؤنڈریز کو پھیلائے جا رہے تھے. بہت سارے علاقے ان کے قبضے میں آ جاتے ہیں. تو عثمان اول کو جب ٹائٹل ملا تو انہوں نے جتنے بھی ان کے دشمن تھے خاص طور پر عیسائی, وہ پورا علاقہ عیسائیوں کا تھا. اناضول ان کا نارتھ کا حصہ, یہ پورا جسے کانسٹینٹی نوپل کہا جاتا ہے, یہ پورا عیسائی بیزنٹینین کے پاس تھا. یہ بیزنٹینین یہ رومنز کے ہمیشہ دشمن رہے. بیزنٹینین یہ آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں اور کیتھولک کرسچنز ہیں یہ یورپ کے. ان دونوں کے درمیان ہمیشہ سے بھیانک اختلافات تھے جس کا میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا. تو یہ جو بیزنٹینی ہیں ان سے مقابلہ ہوا شروع میں عثمان اول کا. تو انہوں نے اپنے دشمنوں کے خلاف صاف صاف خط لکھ کے انہیں بتا دیا کہ دیکھو بھائی, اب آپ کے سامنے 3 آپشنز ہیں. اگر تم اپنی حکومتوں کو بچانا چاہتے ہو تمہارے سامنے 3 آپشنز ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ یا پھر تم اسلام قبول کر لو, نمبر 2 جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ, ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اسلام کا پیغام انہوں نے عثمان اول نے ان تمام چھوٹے چھوٹے عیسائی بیزنٹینین طاقتوں کو پہنچا دیا. عزیز ساتھیوں, جہاں تاتاریوں نے سلجوقی کی طاقت کو توڑا, جہاں عباسی کی طاقت کو توڑا, وہاں پر بیزنٹینین طاقت کو بھی انہوں نے توڑا. تو بیزنٹینین بھی بکھر گئے تھے. تو اس لیے ان کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے امیر اور بادشاہ ہوا کرتے تھے. تو انہیں عثمان اول نے خط لکھا, کہا کہ اپنے اپنے قلعے اپنے علاقوں کو بچا لو, ہم آ رہے ہیں, یہ تمہارے سامنے 3 آپشنز ہیں, اسے تم لے لو تو تمہارا خیر ہے, ورنہ آپ لوگ مشکل میں پڑ جاؤ گے. تو جیسے ہی عثمان اول نے یہ اعلان کیا تو سب سے بڑا فائدہ عثمان اول کو یہ ہوا کہ جتنے بھی مسلمان, ترکی مسلمان, ترکمانی مسلمان, عرب مسلمان, فارسی مسلمان جو اپنے اندر دین رکھتے تھے, یہ سب آ گئے عثمان اول کے ان علاقوں میں اور باقاعدہ آ کر سیٹل ہونے لگے. ورنہ اس سے پہلے ایک قائی قبیلے کے وہ لوگ ہوا کرتے تھے. اب چونکہ اسٹیٹ میں بدل گئے تو مختلف لوگ آ کے ان کے پاس رہنے لگے. سبوں نے انہیں اپنا بادشاہ مان لیا, ان کے ہاتھوں میں آ کر بیعت کرتے ہیں. تو عثمان اول کے پاس جہاں مختلف اچھے لوگ آئے, بہترین ذہین پڑھے لکھے لوگ آئے, وہاں پر بہت بڑی علماء کی تعداد بھی ان کے پاس آ جاتی ہے. علماء کی تعداد باقاعدہ آ کے عثمان اول کی طرفداری کرتے ہیں اور عثمان اول کی تعریف میں بیانات دیتے ہیں, خطبے دیتے ہیں, اور عوام عثمان اول کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور عوام کا سپورٹ ہونا کسی بھی بادشاہ کے لیے بہت بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ کام عثمان اول کے لیے جو علماء ان کے ساتھ آ کر جڑے انہوں نے کام کر دکھایا. اور ساتھ ساتھ عثمان اول کے
بہت ساری جماعتیں جو اس زمانے میں اسلامی مملکتوں میں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی حرکتیں تھیں، جو اپنے اپنے علاقوں میں دینی کام کرتے تھے، اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو دین بدار بناتے تھے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مراکز بنائے جاتے ہیں جہاں پر کوششیں ہوتی ہیں، لوگوں کو دین کے قریب لانے کی کوشش ہوتی تھی. اس ہر زمانے میں یہ چیزیں ہوتی تھی. تو ایسے جو چھوٹے چھوٹے حرکتیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں، چھوٹے چھوٹے مراکز تھے، یہ سب جاتے ہیں عثمان اول کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ باقاعدہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو سنتے ہیں اور انہیں اپنی طرف لے لیتے ہیں. دیکھیے کتنا بہترین انہوں نے کام کیا. لائک مائنڈیڈ پیپل کو انہوں نے جمع کیا اور ان کا کام کر کر دینے کے لیے جو علماء ان کے ساتھ انہوں نے، جو ساتھ ان کے تھے، انہوں نے بہت ہی زبردست کام کیا، جس کے ذریعے سے عثمان اول کی بہترین طاقت بن گئی اور ایک مضبوط اسٹیٹ بن گیا. اب اسٹیٹ میں جہاں پر قائی قبیلے کے علاوہ مختلف قبائل ہیں، وہاں پر دینی کام چل رہے ہیں اور وہاں پر تعلیم پر کام ہو رہا ہے اور وہاں پر لشکری تیاری اور آرمی کی تیاری اور جسموں کو مضبوط رکھنا، اس پر بھی کام ہو رہا تھا. تو جیسے عثمان اول ایک بہترین اسٹیٹ بن گئے اور انہوں نے یہ اعلان کیا، تو آس پاس کے بہت سارے عیسائی جو بیزنٹینی تھے ان میں سے بعض لوگ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور بعض لوگوں نے مقابلہ کیا اور ان کے پورے علاقوں کو عثمان نے بڑی آسانی سے اپنے قبضے میں لے لیا. لیکن یہ جو 3 اہم سٹیز تھے، یہ کا نام بورسا، یہ کا نام نیقیہ، یہ کا نام نیقیہ میڈیا، یہ 3 سٹیز، اس پر عثمان اول کی شروع سے نظر تھی کہ ان 3 سٹیز کو اپنے قبضے میں لے. اس کے لیے پوری تیاری کر رہے تھے لیکن وہ اپنی زندگی میں کر نہیں پائے. بعد میں ان کے لڑکے ہیں جن کا نام اور خان تھا، انہوں نے کام کر کر دکھایا. تو جب عثمان نے اپنی سلطنت کی بیس کو فکس کر لیا تو وہاں پر عثمان اول نے بیزنٹینین کے ساتھ لڑائی کا جو سلسلہ شروع کیا. اس کے بدلے میں ہوا یہ کہ بیزنٹینین نے اپنے بادشاہ کے ذریعے سے عثمان پر حملہ کر دیا، جس لڑائی کا نام مارکے بافیوس. یہ ایسی لڑائی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ تاریخ عثمانی میں سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، مارکے بافیوس. ایسی لڑائی جس کے ذریعے سے بیزنٹینین کی پوری طاقت ختم کر دی گئی تھی. تو یہ بہت ہی اہم لڑائی تھی جس میں اللہ نے بڑی آسانی سے عثمان اول کو جیت دے دی. اب یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ایک طرف سے عثمان اول ترقی کر رہے تھے اور سلجوقیوں کی طاقت ٹوٹ رہی تھی اور سلجوقیوں کی انہیں پش پناہی، بیک سپورٹ حاصل تھی. تو تاتاری، خاص طور پر ایک ظالم جس کا نام محمود غازان تھا، اس نے علاؤالدین سلجوقی کو بلایا جس نے عثمان اول کو ترقی دی تھی، اسے بلاتا ہے اور باقاعدہ قتل کر دیتا ہے اس جرم میں کہ عثمان کو تمہیں قتل کرنا چاہیے تھا لیکن تم نے اسے ترقی دی. کیسے تم ترقی دے سکتے ہو؟ اس جرم میں انہیں بھی قتل کر دیا جاتا ہے. تو مانا یہ کہ سلجوقی سلطنت بھی ختم ہو گئی. اب یہاں پر عباسی خلافت بھی ختم ہو گئی. اب طاقتیں ایک تتاریوں کی، مغلوں کی ہے اور ایک عیسائیوں کی ہے. اسلامی خلافت، اسلامی حکومت جو بڑے لیول میں ریپرزنٹیشن کرے، کوئی حکومت نہیں تھی. تو عثمان اول کو اور میدان کھل گیا اور یہ بڑی تیزی سے اپنی حکومت کی، اپنی سلطنت کی جڑوں کو مضبوط کر رہے تھے. تو عزیز ساتھیوں، عثمان اول جب اپنے پورے علاقوں کو قبضے میں کر لیا تو بورسا جو اہم سٹی ہے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں اور بہت بڑا لشکر لے کر جاتے ہیں، اس کا محاصرہ کرتے ہیں اور 10 سال تک محاصرہ کرتے رہتے ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، 10 سال تک محاصرہ کرتے رہے اور اسی اثنا میں وہ وفات پا جاتے ہیں. کون وفات پا جاتے ہیں؟ عثمان اول وفات پا جاتے ہیں اور انہوں نے اپنی پوری ذمہ داری ان کے لڑکے اور خان کو دی تھی. اور خان جو ان کا لڑکا تھا اسے یہ پوری ذمہ داری دے دیتے ہیں اور خان سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھروسہ ہے، اس سٹی کو تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے فتح کرنا ہے اور میری وصیت تمہارے لیے یہ ہے کہ اگر، چونکہ انہیں بیماری ہو گئی تھی، وہ اپنے قریے کو جا رہے تھے، اپنے گاؤں جا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ اگر میں بیمار پڑ جاؤں اور میری وفات ہو جائے تو مجھے تم بورسا میں دفن کرنا، مجھے کہیں دفن نہیں کرنا. اگر میں مر جاؤں، تم نے اپنے علاقے، ہمارے علاقے میں سے دفن کر دیا، تو میری ہڈیوں کو نکالو، واپس لا کر بورسا میں دفن کرو. اس حد تک شدید وصیت کر کے وہ اپنے قریے میں چلے جاتے ہیں. جہاں پر جاتے ہیں تو ان کے جو ادیب علی جو شیخ تھے ان کی وفات ہو جاتی ہے، ان کی بیوی کی وفات ہو جاتی ہے اور چند مہینوں کے بعد ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے، لیکن بورسا فتح نہیں ہوتا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ بورسا اور خان ابھی فتح نہیں کیے تو انہوں نے بہترین وصیتیں لکھ کر اور خان کو بھیجتے ہیں. کیا وصیتیں تھی جسے جاننا بہت ضروری ہے ساتھیوں؟ بہترین وصیتیں تھی.
نصیحت میں کہتے ہیں ایاک ان تشتغل بما لم یأمرہ اللہ، کہتے ہیں اے اور خان میں تمہیں ڈراتا ہوں اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ نے جس چیز کا حکم نہیں دیا اس کے پیچھے وقت ضائع مت کرو. اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کے پیچھے پورا وقت لگاؤ، اسی میں تمہارے لیے ترقی ہے. اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے جب تمہیں طاقت دی تو اس طاقت کو استعمال کر کے اسلام کے جھنڈوں کو دور تک پہنچاؤ، یہ اصل کام تمہیں کرنا ہے. اور دوسری نصیحت جو اور بہتر نصیحت ہے وہ کہتے ہیں استشر العلماء، تم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے علماء سے رائے مشورہ کر لینا. بغیر رائے مشورہ کرے اپنے ذہنی بل بوتے پر، اپنے مالی بل بوتے پر کبر کے ساتھ تم اپنے راہ میں مت چلنا. تم ضرور بھی ضرور ہر چیز میں علماء کو شامل حال رکھنا، ان سے رائے مشورہ کرنا. ایک کون ہے؟ عثمان اول جو خلافت عثمانیہ کے بانی تھے، انہوں نے اپنے لڑکے کو وصیت کی ہے اور خان کو. میں پوچھتا ہوں آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ خلافت کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان لوگوں کو یہ کہہ کے جوڑتے ہیں کہ سب جماعتیں غلط ہیں، سب کچھ اور کام کر رہے ہیں، اصل کام خلافت قائم کرنے کا ہے، خلافت قائم کرنا یہی اصل کام ہے، اس کے لیے ہم کو جڑنا ہے. یہ عجیب و غریب دعویٰ ہے. دعویٰ تو بڑا ہے لیکن دعویٰ سمجھ میں نہیں آتا. کون ہے جو خلافت کو نہیں پسند کرتا ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ خلافت نہیں ہونی چاہیے؟ سبوں کی پسند ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کو ایسے ہی پولیٹیکل نظریے سے دیکھا کہ جائیں اوپر طاقت میں بیٹھ جائیں اور سارے لوگوں کو اپنے پاور میں دبوچیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت حاصل کرنے کے لیے کیا؟ یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی تیاری کی، لوگوں کے ذہن میں دین کو بھرا، لوگوں کو دیندار بنایا، لوگوں کو اللہ کے قریب کیا، انہیں تعلیم دی، انہیں شرک سے بچایا، انہیں اللہ کے قریب کیا؟ تو جب لوگوں کے دل بدل گئے، جب لوگ نیک ہو گئے، تو خود بخود انہوں نے ابوبکر صدیق کو چنا. جس قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، ان کی وفات کے بعد انہوں نے چنا کسے؟ ارے غیروں کو تھوڑی چنا، ان لوگوں نے سب سے بہتر آدمی کو چنا. کیسے چنا؟ کیونکہ ان کے اندر دین تھا، وہ تربیت پا چکے تھے، وہ قرآن کے قریب ہو چکے تھے، وہ سنت کے قریب ہو چکے تھے، انہوں نے دین کی سمجھ کو حاصل کیا تھا. تو اس کے بدلے میں انہوں نے ابوبکر صدیق کو چنا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ خلافت قائم کریں، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دعویٰ بڑا ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس فٹ سٹیپس کیا ہیں؟ ان کے پاس کوئی فٹ سٹیپس نہیں، وہ صرف بڑے بڑے دعوے کرتے رہتے ہیں، ہے نا. اس کی مثال ایسی ہے ایک آدمی کی جو کہتا ہے کہ بھائی قرآن سمجھنا چاہیے، قرآن سمجھنا چاہیے، قرآن سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، سب سمجھنا چاہتے. کون ہے آدمی جو کہتا ہے کہ قرآن نہیں سمجھے؟ سمجھنے کے لیے تمہارے پاس کیا سٹیپس ہے؟ تم نے عربی زبان سیکھی؟ کیا تم نے تفسیر پڑھی؟ کیا تم نے اصول و تفسیر پڑھی؟ یہ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، ہم دعویٰ کرتے رہیں گے تو یہ تو جھوٹا دعویٰ ہو گیا. اب یہ مانا یہ کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ اس کا معنی سمجھ نہیں پا رہے ہیں. دعویٰ تو بڑا ہے لیکن معنی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ جہالت پر مبنی ہے. یہ عین دلیل ہے کہ یہ دعویٰ کرنے والے اپنے اندر علم نہیں رکھتے اور علم کی روشنی سے بہت دور ہیں. دعویٰ بڑا ہے، پیٹ علم سے خالی ہے. پیٹ چیرے تو الف نہیں جو کہا جاتا ہے، بالکل یہ مثال ان پر فکس ہوتی ہے کہ بغیر علم کے دعوے بڑے کر رہے ہیں لیکن اسے لے کے چلنے کے لیے ان کے پاس کوئی روٹ میپ نہیں. تو عزیز ساتھیو، یہاں پر اور خان کو عثمان اول جو خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں وہ کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ استشیر العلماء، علماء سے رائے مشورہ کرنا، علماء کے ساتھ مل بیٹھنا، ان سے سیکھنا اور وہ جو رائے مشورہ دیتے ہیں اس پر عمل کرنا. اور آپ نے دیکھا کہ عثمان اول کو عثمان اول بنانے والے کون ہیں؟ ان کے استاد جن کا نام ادیب علی ہے، الشیخ ادیب علی، جو بنو تمیم سے ان کا تعلق تھا. یہ باقاعدہ تربیت کرتے ہیں، اہل علم کے اندر انہوں نے تربیت حاصل کی اور اہل علم کی روشنی میں انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ علماء کے پاس مت جاؤ، علماء سے مت سیکھو، ان کی مجلس میں مت جاؤ، ان کی باتیں مت سیکھو، کیونکہ وہ آپ کو خلافت کے اس کانسیپٹ سے دور کر دیں گے. اگر علم کے ذریعے سے یہ چیز کوئی نہیں سمجھ سکتا تو آپ جہل کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں؟ یہ کیسا دعویٰ ہے؟ یہ کیسا عجیب و غریب الٹ ٹپ دعویٰ ہے؟ پتہ نہیں ایسے دعوے لوگ کیسے سن لیتے ہیں. مجھے تو تعجب ان نوجوانوں پر ہوتا ہے جو یہ گرم باتیں سن کر سیدھے گرم ہو جاتے ہیں. یہ سوچتے نہیں کہ بھائی اس کے پیچھے علم کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ایسی مثال ایسی ہے کہ اس نے ایک جنے کہا کہ بھئی یہ دوائیاں کھائیے، وہ دوائیں کھائیے، یہ کھائیے، وہ کھائیے.
آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ بھائی وہ ڈاکٹر ہے کہ نہیں, وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے کہ نہیں, اس نے پڑھائی پڑھی ہے کہ نہیں, اب صرف دوائیں کھائی, آپ کھا لیں گے دوائی؟ یہ کیسے معاملہ ہے؟ جب ڈاکٹر کی بات آئی, میڈیسنز کی بات آئی, آپ MBBS ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں, جب گھر بننے کی بات آئے تو انجینئر کو ڈھونڈتے ہیں. آپ گھر اپنے دوست کو دیتے ہیں بننے کے لیے, بڑا اچھا آدمی بھائی سے دے دو گھر بنے, تو گرالتا گھر انہیں, ہے نا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو آپ دوسرے معاملات میں کوالیفائڈ لوگوں کو چیک کرتے ہیں, دوسرے معاملات میں معتبر لوگوں کو چیک کرتے ہیں تاکہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو. جب دین کی بات آتی ہے تو ہر غیر الٹپ لوگوں کو سننا شروع کر لیتے ہیں, دین کے آپ کے پاس کوئی اہمیت نہیں. بڑا ہی افسوس منظر ہے. تو یہاں پر یہ بہت ہی اہم نصیحت تھی جس کی میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی. اور اس کے بعد تیسری نصیحت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو لشکر ہے ان کے لیے تمہاری دل کو کھول دو, تم ان مجاہدین پر دل کھول کے خرچ کرو, ان پر کنجوسی کبھی اختیار نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت ہی اہم لوگ ہیں. اور چوتھی نصیحت جو بہت ہی اہم ہے, کہتے ہیں لا یغرنک الشیطان فی المال والجنود. جب اللہ نے تمہیں اتنی دولت دی اور تمہارے ماتحت اتنی بڑی لشکر ہے, یہ غرور میں ڈالنا دے تمہیں, شیطان تمہیں غرور میں نہ ڈال دے. یہ نہ سمجھ لیں کہ میرے پاس تو پوری سلطنت ہے, میرے پاس تو پوری طاقت ہے, میرے پاس تو پوری لشکر ہے, میں جو چاہے کر سکتا ہوں, کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا. یہ تکبری میں اگر پڑو گے تو برباد کر دیے جاؤ گے, برباد کر دیے جاؤ گے. تم جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگے اتنا تم ترقی کر سکتے ہو. یہ بہترین نصیحت تھی عثمان اول کی اور خان کے لیے. اس کے بعد کہتے ہیں, آخر بات کہتے ہیں کہ اے اور خان, یہ جو ہماری لڑائیاں ہو رہی ہیں, ہم قلعے پر قلعے فتح کرتے جا رہے ہیں, ہم عیسائیوں سے ہمیشہ کے لیے دشمنی اختیار کر چکے ہیں اور ان سے لڑتے رہتے ہیں. یہ قلعوں پر قلعے فتح کرنا, ان چیزوں کو اپنے قبضے میں لینا, اپنی سلطنت کی باؤنڈری کو بڑھانا, ہرگز یہ مت سمجھنا کہ ہم ان کاموں کو دنیا کی کوئی وجہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ محنتوں کے پیچھے دنیا حاصل کرنا نہیں, مال و دولت حاصل کرنا نہیں, بلکہ اس کے پیچھے ہماری اہم چیز, ہمارا اہم گول ہے جنت حاصل کرنا. تو یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کے پاس جنت حاصل کرنے کے لیے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. خون خرابہ کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. اللہ کے دین کے دشمنوں کو ہم ختم کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کے پاس بہترین نام حاصل کریں اور اس کے بدلے ہمیں جنت میں اللہ ڈال دے. یہاں پر مجھے علامہ اقبال کے بہترین اشعار یاد آ رہے ہیں. وہ ایسے بہترین مجاہدین, ایسے بہترین اللہ کے لوگوں کو دیکھ کر یہ بہترین اشعار پڑھتے ہیں. کہتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ذوق خدائی, دو نیم ان کے ٹھوکر سے دریا و صحرا, سمٹ کے پہاڑ ان کے ہیبت سے رائی, دو عالم کو کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے جو غازی ہیں, اللہ کے راہ میں لڑنے والے ہیں, یہ بڑے ہی پر اسرار بندے ہیں. پر اسرار کا معنی ان کے اندر ان کی دل کی حالت, اللہ کے قریب ہونے کی جو حالت ہے یہ باہر نظر نہیں آتی. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, یعنی اللہ سے بات چیت کرنے کی, اللہ کے قریب ہونے کا جو مزہ ہے تو ان لوگوں کو دیتا ہے, تو ان لوگوں کو دیتا ہے. جو لوگ اس مزے سے واقف نہیں ہیں کہ اللہ کے قریب ہو کر اللہ کی قربت حاصل کر کے عبادات کے ذریعے سے, قربانیوں کے ذریعے سے آدمی جو ایمان کو بڑھاتا ہے, اس میں جو مزہ ہے یہ اللہ سب کو نہیں دیتا. بعض لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. تو کہتے ہیں کہ یہ جو خدا کا ذوق ہے یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اللہ نے انہیں اللہ کی محبت دے دی تو ہوتا کیا ہے, دو نیم ان کے ٹھوکر سے دریا و صحرا, یہ ایک ٹھوکر مارے تو دریا ہو کے صحرا سب ان کے سامنے ٹوٹ جاتے ہیں, سمٹ کے ان کی ہیبت سے پہاڑ رائی. ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اتنی ہیبت ڈالتا ہے کہ ان کی ہیبت کو دیکھ کر کفار گویا کے پہاڑ کے سامنے رائے کا دانہ بن جاتے ہیں, ویسے کفار ہو جاتے ہیں. دو عالم کو کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, یعنی اللہ کی قربت اگر کسی کو مل جائے اور اللہ کا وہ ولی بن جائے تو اس قربت میں جو مزہ آتا ہے یہ بہت ہی عجب چیز ہے. اور ایسا کرنے والا آدمی دنیاوی چیزوں سے بہت دور ہو جاتا ہے. دنیا کی جاہ و جلال, دنیا کی دولت, دنیا کی خوبصورتی, اشرفیاں, دینار, درہم, خوبصورت کپڑے, خوبصورت بیویاں, ان تمام چیزوں سے وہ دور ہو جاتا ہے. ان چیزوں میں سے مزہ نہیں آتا. اسے مزہ آتا ہے اللہ کے قریب ہونے میں, اسے مزہ آتا ہے عبادت کرنے میں, اسے مزہ آتا ہے روزے رکھنے میں.
اللہ کی وجہ سے بھوک جھیلنے میں جو اسے مزہ آتا ہے، بہترین کھانے کھا کر وہ مزہ نہیں آتا اسے. تو یہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن. مومن جو ہے یہ دنیا میں رہتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو سپرد کر دیں، اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں. یہ پر اسرار بندوں کا مقصد ہوتا ہے. یہ جو بڑے بڑے نام آپ نے سنا، بڑے بڑے القاب آپ نے سنے، امیر بننا سنا، گورنر بننا سنا، یہ سب ان کے سامنے مقاصد نہیں ہوتے. یہ حاصل کرنا مقصد نہیں ہوتا. ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ کے راہ میں شہادت حاصل کرنا. شہادت ہے مطلوب و مقصد مومن. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ لڑتے ہیں مال غنیمت کے لیے نہیں، یہ لڑتے ہیں دولت منصب حاصل کرنے کے لیے نہیں. تو کیا بہترین اشعار پڑھے. مجھے یہ وصیتیں سن کر وہ اشعار یاد آ گئے جس میں علامہ اقبال نے ایسے پر اسرار بندوں کی تعریف کی. تو آخری نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان بستیوں کو ہم جو فتح کرتے ہوئے جاتے ہیں، ہرگز ان چیزوں کو تم اپنی شہرت کے لیے استعمال نہ کرنا. اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے ان چیزوں کو استعمال نہ کرنا. قربان جائیں ہم اور ہمارے اسلاف جن لوگوں نے اسلام کی خدمت کی. آپ نے کسی بھی ایک آدمی کی بھی کبھی بت نہیں دیکھا ہوگا، کسی کا ایک اسٹیچو نہیں بنایا جاتا، کسی کی تصویر کھینچی نہیں جاتی، اور وہ اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتے کہ اپنی تعریف کرتے رہے. وہ چلے جاتے ہیں، بعد میں ان کے ساتھ کے لوگ آتے ہیں، وہ لکھ کر بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے کیسے تھے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والے جنریشن کی تربیت ہو کہ اللہ کے راہ میں جب قربانیاں دیتے ہیں تو ساری دنیا تمہارے قدموں میں پڑ جاتی ہے. آنے والی نسل کی تربیت کے لیے انہیں جو لوگ دیکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں. جیسے صلاح الدین ایوبی کے تعلق سے انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، نہ کتاب لکھوائی. ان کے ساتھ ایک قاضی تھے جن کا نام بہاؤالدین شداد. انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد انہوں نے پورے واقعات لکھے جہاں انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے دیکھا. تو اس کے بعد دنیا کو معلوم ہوا کہ یہ کیسا اللہ کا بندہ تھا، اور ایسا بندہ ایسا تقوی جب اس نے اختیار کیا تو یہ عیسائیوں کو مار بھگایا. ورنہ 90 سال جو یہ پورے یورپ کی طاقت مل کر جو یروشلم میں آ کر بڑھ گئی تھی، انہیں بھگانا کوئی معمولی چیز نہیں تھی. اللہ اکبر. تو یہ بہترین نصیحتیں عزیز ساتھیوں، اور خان کو عثمان اول کر کے اپنے قریب میں چلے جاتے ہیں اور وفات پا جاتے ہیں. اور لگ بھگ ان کی وفات کے 10-12 سال کے بعد اور خان بورسا کے اس سٹی کو آکوپے کرتے ہیں، فتح کرتے ہیں اپنی پوری محنت کے ساتھ. فتح کرنے کے بعد اپنے والد کی قبر پہ پہنچتے ہیں جن کی وفات ہو کے کئی سال ہو گئے. تو ان کی قبر کو کھودا جاتا ہے اور ان کی قبر میں جو ہڈیاں تھیں ان ہڈیوں کو لے کر جایا جاتا ہے اور بورسا میں دفنایا جاتا ہے. یہ ان کی والد کی وصیت تھی. ان کی والد کی وصیت کو اور خان پورا کرتے ہیں. تو عثمان عزیز ساتھیوں ان کی ایسی وفات ہوتی ہے. ایک لگ بھگ ان کی 72 سال 72 یا 73 ایئرس انہوں نے زندگی گزاری اور بہترین کام کیا. ان کا جو سب سے بڑا کام تھا، آنے والی خلافت کے لیے انہوں نے بیس بنایا. اور سب سے زبردست کام ان کا یہ تھا کہ معمولی قبیلہ جو خانہ بدوش تھا، نومیڈک تھا، سڑکوں میں گھوما کرتا تھا، بستیوں میں گھوما کرتا تھا، اس قبیلے کو ایک جگہ جمع کیا اور اس قبیلے کو قبیلے سے عمارت میں تبدیل کی. قبیلے کے ایک سردار کے ساتھ ساتھ وہ ایک عمارت کے امیر بن جاتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. صدیاں لگ جاتے ہیں لوگوں کی تربیت میں، لوگوں کو سیولائز بنانے میں صدیاں گزر جاتی ہیں. یہ ان کا اتنا بڑا کارنامہ ہے. یہ خود ایک ایسی چیز ہے جس پر ایک مستقل لیکچر دیا جائے، لیکن چونکہ میں آپ کو مختصر باتیں بتاتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں. تو ان کی تیسری خوبی یہ تھی کہ انہوں نے عیسائی طاقتوں کو دبوچا اور پورے اسلامی علاقے کو اندر لایا. اور ان کی چوتھی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے قسطنطنیہ کی فتح کے لیے بیس بنایا. ان کی جو نسل میں ابھی آپ دیکھیں گے محمد الفاتح آئیں گے جو قسطنطنیہ فتح کریں گے. جو قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے انہوں نے بیس بنایا، ورنہ قسطنطنیہ فتح کرنا ایک خواب ہے، اس سے اعلیٰ کچھ نہیں. تو یہ اناضول کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیا. اب آپ دیکھیں گے کہ ان کے لڑکے مراد اول آئیں گے اور اس کے بعد ان کے لڑکے آئیں گے کہ کیسے وہ لے کر قسطنطنیہ تک بات پہنچاتے ہیں. انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں دیکھیں گے اور خان نے کیسے قسطنطنیہ کے لیے تیاریاں شروع کی. میں کہہ رہا ہوں تیاریاں شروع کی. معلوم ہے کہ بہت بڑا علاقہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف کی جس نے اسے فتح کیا. پیشن گوئیاں ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو قسطنطنیہ جسے کانسٹانٹی نوبل کہا جاتا ہے اور بعد میں اسے استنبول بنایا گیا، اسے آکوپے کرنے کے لیے اور خان نے بیسس ڈالے. وہ کیسے بیسس ڈالے انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے بات آئے گی. تو عثمان اول کی وفات کے بعد عثمان اول کے 7 لڑکے تھے اور خان دوسرے تھے، اور ان کے بڑے لڑکے جن کا نام علاؤ الدین تھا.
बड़े लड़के जिनका नाम अलाउद्दीन था और दूसरे लड़के और खान थे। और खान ये मर्द मुजाहिद थे, मैदान के आदमी थे, तेगजनी घुड़सवारी इसमें गैर मामूली महारत थी। तो इनके वालिद इन्हें लेकर मैदानों में लड़ाइयां करते थे। और इनके जो बड़े लड़के जिनका नाम अलाउद्दीन था, ये बेहतरीन आलिम थे, मुफस्सिर और हदीस के पढ़ने वाले, दीन के इल्म हासिल करने वाले तालिब इल्म थे। तो उनके वालिद ने उन्हें वहीं छोड़ दिया, कहा कि आप इसमें अपना वक्त लगाएं। तो जब उनके वालिद की वफात हुई, उस्मान अव्वल की वफात हुई, तो आम तौर पर देखने को यह मिलता है कि अगर कोई जबरदस्त आदमी चले जाए तो उनके लड़के करते क्या है, आपस में खून खराबा, एक दूसरे को काट लेते हैं साथ साथ। कौन सबको काटता है, वो उस गदी में बैठता है, सीधी सीधी बात। सबों ने यही तवक्को की। और इसके साथ साथ हम कई एक वाकयात देख चुके हैं, जैसे सल्जोक हो गए, और जैसे चंगेज खान जिसने बहुत बड़ी सल्तनत कायम की, वो गया तो लड़के आपस में मर के उसकी पूरी सल्तनत को बेकार कर दी, उसकी पूरी मेहनत को बेकार कर दिया। तो सबों ने यही तवक्को किया कि उस्मान चले गए तो काम खत्म। लेकिन उस्मान ज़हीन आदमी थे, अदीब अली की तरबियत हासिल किए हुए थे। उन्होंने अपने बच्चों को वैसी तरबियत की जो वसीयत में उन्होंने बताई, सबको दीनी तालीम दी थी, दुनिया क्या चीजें बताया था, और सबके साथ बेहतरीन वो सलूक करते थे। तो इनके औलाद में कोई झगड़ा नहीं हुआ। तारीख गवाह है, अलाउद्दीन सीधे और खान के पास आते हैं और बाजू बैठकर कहते हैं कि ऐ और खान, तुम मर्द मुजाहिद हो, तुम मैदानों के सिपह सालार हो, तुम दुश्मनों को पसपा करना जानते हो। मैं इस मैदान का आदमी नहीं हूं, मैं पढ़ाई लिखाई का आदमी हूं, किताबें लिखने वाला आदमी हूं। मैं तुम्हें बेहतरीन राय मशवरे दे सकता हूं, जो अदीब अली का काम है वो काम मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं, लेकिन जिम्मेदारी तुम्ही को संभालना है, मैं आपके हाथ में बैत करता हूं। ये कह के बड़ा भाई छोटे हाथ के भाई के हाथ में बैत करके तारीख रचता है। और लोगों ने देखा कि बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, लेकिन कोई लड़ाई नहीं होती, बड़ी आसानी से और खान जिम्मेदारी संभाल लेते हैं और अलाउद्दीन उनके सदर आजम बनते हैं, यानी उनके मिनिस्टर बनते हैं, जो हमेशा से और खान को सलाह मशवरा देते रहे। और उनकी सलाह मशवरा की वजह से क्या बेहतरीन काम हुए, वो इंशाअल्लाह आइंदा की मजलिस में आएगी इंशाअल्लाह। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा मसला हल होता है अजीज साथियों। और जैसे ही और खान को उनके भाई का सपोर्ट मिला और उनके वालिद के छोड़े हुए मुजाहिदीन और उनके वालिद के छोड़े हुए नेक लोग सब जमा होते हैं, तो बोरसाह क्या उसके बाद नीकिया भी फतह करते हैं। और उसके बाद नीकिया मीडिया, जैसे मैंने आपको 3 सिटीज अहम सिटीज बताए, फैसला कुन मारका, खून रेस मारका होता है और बड़ी आसानी से ये लड़ाइयां जीत लेते हैं। और बेजंटीनी जो इम्बरातूर, जो बादशाह था, वो खुद लड़ाई के लिए आता है, वो खुद हार के मैदान छोड़ के कई मर्तबा भाग जाता है और अपने लोगों से कहता है कि बेहतर है कि वापस हम यूरोप चले जाएं, इन इलाके को वापस देना मुमकिन नहीं है, अब यहां पर कुछ और किस्म के लोग आ गए हैं। ये कह के बाकायदा वो अपने बोरिया बिस्तर उठाता है। बेजंटीन की सल्तनत इस्तांबुल तक खत्म हो जाती है। अब ये पूरे इस्तांबुल में जाके लाख हो गए। अब वहां से भगाने के लिए मोहम्मद फातेह आएंगे, उसकी तफसील इंशाल्लाह आपके सामने आएगी। तो अजीज साथियों, ये वो जमाना है, अब इन्होंने 3 सिटीज को खत्म किया, अपने कब्जे में लिया। और ये वो जमाना है जब 2 बड़ी बड़ी मुसीबतें थी। पहली मुसीबत ये थी कि जहां कहीं भी और खान जाते, ये बोरसा जो है, ये उन लोगों के समझे कि कैपिटल सिटी थी, ये मीडिया ये सब उनके आम सिटीज थे। देखते ये हैं जब सिटीज में जाते हैं तो उन्हें देखने को क्या मिलता है, देखने को अजीबोगरीब चीज मिलती है। वो ये है कि बच्चे हैं, बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की, लेकिन सड़कों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, कब्रिस्तानों में रहते हैं, आम कलेसाओं में रहते हैं, आम इलाकों में रहते हैं। उन्हें चेक किया गया कि भाई तुम्हारे वालिद कौन है, तुम्हारी मां कौन है। वो कहते हैं कि उन्हीं लोगों ने हम इधर छोड़ा है, उन्हीं लोगों ने हम इधर छोड़ा है, हमें वो पाल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने हमें छोड़ दिया। तो यहां पर बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं। पहली बात यह मालूम हुई कि इनके यहां इंतहाई फकर था। गरीबी यूरोप के अंदर इतनी थी कि वो खुद अपने बच्चों को पाल नहीं सकते थे। इस हद तक गरीबी पहुंच गई। ये वो जमाना था जब यूरोप के राइटर्स ने इस सब्जेक्ट पर खूब लिखा, इस पर उन्होंने फिक्शंस और नॉवेल्स लिखे। उसकी बेहतरीन मिसाल सिंड्रेला, जो आप पढ़ते हैं। सिंड्रेला क्या है? उसमें एक लड़की होती है, उसके माँ बाप मर जाते हैं, उसे कोई और पालते हैं और आखिरकार उसकी शादी एक बहुत बड़े अमीरजादे से हो जाती है। उसके बाद कई ऐसे आप देखेंगे नॉवेल्स जो उस जमाने में लिखे गए, जो सिर्फ बच्चों पर लिखे गए और बच्चों की हालत को दुरुस्त करने के लिए लिखे गए। वो इसलिए कि ये चीज होती थी, वहां बच्चों को पाल नहीं सकते थे।
اور بچوں کی بڑی تعداد ہوتی تھی، سڑکوں میں رہتے تھے، کئی بچے ہوتے وہ اپنے لیے سب کچھ کر لیتے، اور غریبی کا ایسا عالم کہ یورپ پورا غریبی میں ڈوب رہا تھا، خود اپنے آپ کو مار رہا تھا. تو جب اور خان اور ان کے لوگ گئے تو انہیں بڑا ہی عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا. انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے ٹیکل کریں، ان بچوں کی کیا تربیت کریں، کیسے انہیں تو چھوڑا نہیں جا سکتا، اب تو یہ علاقہ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اب ان کے لیے کرے کیا. اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر علاء الدین جو عالم صاحب تھے ان کی رائے کیسے ان کے لیے کام آتی ہے. اور دوسرا مسئلہ ان لوگوں کے لیے تھا کہ یہ وہ زمانہ تھا جب بلیک ڈیتھ نامی ایک پلیگ یورپ کے اندر سر اٹھانے لگا، جس کی وجہ سے 1/3 آف یورپ ختم ہو گیا. 10 سال کے اندر 1/3 آف یورپ ختم ہو گیا. اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہوا کہ عیسائی جو اس زمانے میں جانتے تھے کہ عثمان طاقت میں ہے اور ان کی اولاد طاقت حاصل کر رہی ہے، لڑنے کے لیے ان کے پاس لشکر میں لوگ نہیں ہیں، مر گئے ہیں پورے. لوگوں کی قلت تھی، لوگوں کی قلت تھی تو لوگ نہیں ہیں، مر گئے اکثر. تو یہ دو بڑے بڑے پرابلمز تھے جسے بہترین انداز سے اور خان ڈیل کرتے ہیں. یہاں پر خلافت عثمانیہ کے علم اور ایجوکیشن اور ایڈمنسٹریشن پاور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ علاء الدین نے کیا مشورے دیے، کیسے ان بچوں کا حل نکل آیا، اور کیسے اس پلیگ کو وہ دور کرتے ہیں، اور کیسے جو ہیومن پاور میں جو اندر جو نقصان جو پیدا ہو گیا تھا، جو نقص پیدا ہو گیا تھا، اس نقص کو کیسے پوری کرتے ہیں. یہ پوری تفصیل آپ کل کی مجلس میں دیکھیں گے. اور خان قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے کیسے بیسس بناتے ہیں اور وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ وقت مقرر پر پہنچ جائیے اور اپنے ساتھ ساتھیوں کو لائیے. عزیز ساتھیوں، یہ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو عام طور پر سننے کو نہیں ملتی. ان باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے. یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری تاریخ ہے. یہ اگر ہم نہیں جانیں گے تو ہماری شخصیتیں نہیں بنیں گی، ہماری سوچیں بڑی نہیں ہوں گی. تاریخ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تاریخ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بڑا سوچیں گے. اگر آپ تاریخ نہیں پڑھیں گے، آپ کی سوچ صرف اسی ایسوس رائے پٹا میں رہے گی کہ کہیں کسی ایک دکان میں کام کر لوں، کچھ چھوٹے سے تجارت کر لوں، کچھ کر لو، بس اس سے زیادہ آپ نہیں سوچ پائیں گے. آپ تاریخ پڑھیے، تاریخ جانیے، تو آپ اپنے آپ کو پہچان پائیں گے. جو کہ ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے. انہوں نے جو بھی کامیابیاں حاصل کی انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھ کر حاصل کی، اور جو بھی کامیابیاں انہوں نے حاصل کی انہوں نے کتابوں میں منتقل کر دیا، تاکہ آنے والی نسل ان کتابوں کو پڑھ کے اپنی تاریخ جان کے اور اپنے حالات کو درست کریں، آنے والی نسل کے حالات کو درست کریں. تو یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں جو ان مجالس میں ہم لاتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری جو ہے جستجو کو قبول فرمائے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کے صبر کو قبول فرمائے، اور آپ جو باتیں سنتے ہیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اللہ آپ کو عطا کرے. ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. خان یہ ترکی لفظ ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے. خان بہادر کو کہتے ہیں، بہادر کو کہتے ہیں، ویریئر کو کہتے ہیں. اور بک ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جسے آج ہمارے معاشرے میں بیگ کہتے ہیں. وہ اصل لفظ ہے بک، اس کا معنی بھی سردار کا ہے، لیڈر کا ہے، جو ایک ٹائٹل کے طور پر لوگوں کو دیا جاتا تھا اس زمانے میں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.